بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا. مسائل تو میں پہلے شروع کر دیتا جب مومنین کی آنکھوں میں قاسم کا نام سن کے آنسو آ گئے، لیکن شہزادے کا تعارف بیان کرنا بھی ضروری تھا. آج مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس شہزادے کے مسائل پڑھوں جو شہزادہ حسن مجتبیٰ کا یتیم قاسم ہے. رونے والوں، بڑے عجب اور دردناک مصائب ہیں اس شہزادے. مقتل گواہ ہے کہ ایک منظر کربلا میں ایسا بن گیا کہ جس نے آقا حسین کو زار و قطار رلا دیا. اب سوال کیجئے وہ منظر کیا ہے؟ اگر منظر بن گیا تو روحانیت میں اضافہ ہو جائے. اپنے سنی شیعہ دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے بتاتا چلوں، یہ جناب قاسم کون تھے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. ان کی والدہ کا نام ام فروہ یا بی بی رملہ ہے، اور شہزادہ قاسم جب کربلا میں شہید ہوئے اس وقت اس شہزادے کی ظاہری حیات طیبہ 13 برس تھی. یہ حسن مجتبیٰ کا یتیم قاسم، علی مجتبیٰ کا، علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، گریڈ سن ہے. بس یہ یاد کر لیجئے امام حسن مجتبیٰ کا یہ بیٹا. رونے والوں، تاریخ بتاتی ہے شب عاشور کا منظر ہے. بس منظر بنا لیجئے گا. میں نے اپنے مصائب کا آغاز کر دیا، تعارف ختم ہو گیا، میں نے مصائب کا آغاز کر دیا. شب عاشور حسین خیام کے باہر چکر لگا رہے ہیں. ہر خیمے میں قیامت کا منظر ہے. ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے حسین کسی بھی خیمے کے سامنے نہیں رکے. لیکن رونے والوں، ایک خیمہ ایسا تھا جہاں صرف حسین رکے نہیں بلکہ روتے ہوئے مٹی پر بیٹھ گئے. اب سوال کیجئے یہ کس کا خیمہ تھا؟ رونے والوں، یہ امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ ام فروہ کا خیمہ تھا. اب منظر کیا ہے خیمے کا؟ بی بی ام فروہ ہیں، سامنے 13 سال کا یتیم قاسم ہے. کتاب میں یہی لفظ ملتے ہیں. بی بی تڑپ کر فرماتی ہے، بیٹا قاسم تو جانتا ہے نا میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے. جنہوں نے لفظ یتیم پہ ہائے کہہ دیا. بی بی آپ کا ہائے کہنا، پرسہ دینا، ماتم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بیٹا قاسم جانتے ہو نا میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. کون ہے وہ بندہ جو اب بھی ہائے نہ کر سکے؟ میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. یہ میں نہیں ریپیٹ کر رہا، بی بی نے 3 سے 4 دفعہ یہ جملے کہے کہ میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. رونے والوں، قاسم تڑپ گئے. اپنے ہاتھوں کو ماں کی قدموں پہ لگایا، تڑپ کر کہا اماں تو کھل کر کہہ، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ آواز آئی، بیٹا قاسم تو جانتا ہے نا تیرے بابا حسن نہیں ہے. اگر تیرے بابا ہوتے تو پھر کوئی اور بات تھی، اب تیرے بابا نہیں ہے. آواز آئی، ہاں میں جانتا ہوں بابا نہیں ہے، لیکن کہنا کیا چاہتی ہے؟ آواز آئی، تو جانتا ہے نا کل کا دن تیرے چچا حسین پہ بڑی مصیبت کا دن ہے. میں چاہتی یہ ہوں سب سے پہلے خیمے میں تو آقا حسین پہ قربان ہو جائے اور تیرا لاشا خیمے میں آنا چاہیے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بی بی ان آوازوں کی محافظت کو. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. مجھے ابھی آج مکمل تفصیل سے مسائل پڑھنے ہیں، چونکہ پورا سال اس شہزادے کی شہادت پڑھنے کا نہ ذاکرین کو وقت ملتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا، نہ عزاداروں کو موقع میسر ہوتا ہے. اس لیے آج ہم نے مل کر آقا زادی کو پرسہ پیش کرنا ہے. آوازیں میری خواہش یہ ہے سب سے پہلے خیمے میں تیرا لاش آنا چاہیے. رونے والوں، دیکھا یہ ہے کربلا کی مائیں، یہ ہے درس کربلا. کبھی دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہو؟ لیکن یہاں پہ صرف آمادگی نہیں کی بلکہ بالوں میں کنگھی بھی کی ہے، اماموں کو درست کیا ہے کہ صبح آقا حسین پہ بڑی مصیبت کا دن ہے، صبح سب سے پہلے خیام میں تیرا لاش آنا چاہیے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جیسے ہی شہزادے قاسم نے یہ فکرے سنے، تڑپ کر ہاتھ جوڑ کر کہا اماں پھر میری بھی ایک منت ہے، میری بھی ایک ریکویسٹ ہے. آواز آئی، کیا منت؟ آواز آئی، آج ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک وعدہ میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. آواز آئی، کیا وعدہ کرنا ہے؟ آواز آئی، تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر کہ کل تو چچو حسین سے مجھے لڑنے کی اجازت دلوا دے گی، اور یہ میں قاسم ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ کل ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کے لاشے کو پہچان کے روئے گی،
لیکن تو واحد وہ ہوگی کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا کے کہے گی او بیویو یہ میرے قاسم کا ٹکڑا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. حوصلہ 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 حوصلہ. بی بی آپ کا پرسہ قبول فرما, بی بی آپ کا ماتم قبول فرما. رونے والوں ختم ہو گئی شب عاشور. میں بڑے تفصیل سے مفصل مسائل پڑھ رہا ہوں. ہو گئی ختم شب عاشور, روز عاشور کا آغاز ہوا. اور یہ بھی شیعہ قوم کو بتانا پڑے گا یوم عاشور کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا. سب اصحاب نے اہل بیت رسول نے نماز فجر ادا کی. اب منظر بنائیے گا, ایک خیمہ ہے, اس خیمے میں عباس, جناب حسین اور علی اکبر بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں. منظر بن گیا تو قبر تک عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا. رونے والوں آقا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا, سب نے میدان کربلا کو دیکھا. حسین نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کچھ دیر کے مہمان رہیں گے ہیں ہم سب. رونے والوں جیسے ہی یہ بات کہی نا حسین نے, علی اکبر بیٹھے تھے, منظر بنائیے گا. علی اکبر تڑپ کر کہتے ہیں بابا حسین اگر جنگ کا آغاز ہونے والا ہے نا تو سب سے پہلے میدان میں مجھے بھیجنا, سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. اب یاد رہے ساتھ عباس بھی بیٹھے ہیں. عباس نے علی اکبر کی کلائی کو پیار سے تھاما, تڑپ کر کہا بیٹا علی اکبر آپ میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں آپ میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور ہے؟ اگر آپ پہلے چلے گئے تو میرا آقا حسین غریب ہو جائے گا. پہلے آپ میدان میں نہیں جائیں گے, پہلے میدان میں عباس جائے گا. رونے والوں عباس نے جب یہ فکرے کہے, جناب علی اکبر نے بڑے ادب کے ساتھ چچا عباس کی ابا کے دامن کو تھاما, تڑپ کر کہا چچا عباس آپ پہلے میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں آپ میرے آقا حسین کی کمر کا زور ہے؟ اگر آپ پہلے میدان میں چلے گئے تو میرا بابا حسین غریب ہو جائے گا, میرے بابا حسین کی کمر کا زور ختم ہو جائے گا. چچا عباس پہلے میدان میں آپ نہیں جائیں گے, پہلے میں جاؤں گا. اب یاد ہو گیا, محفوظ ہو گیا. یعنی عباس کہہ رہے ہیں میں میدان میں جاؤں گا, علی اکبر کہہ رہے ہیں میں میدان میں جاؤں گا. اللہ جانے یہ دونوں ہستیوں کی گفتگو حسن کے یتیم قاسم نے کہاں سے سن لی. رونے والے بھاگتے ہوئے شہزادہ آیا خیمے میں, ایک ہاتھ عباس کے کندھے پہ رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ رکھا, تڑپ کر کہتا ہے چچا عباس نہ پہلے میدان میں آپ جائیں گے, بھیا علی اکبر نہ پہلے میدان میں آپ جائیں گے, چونکہ آپ میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور ہیں, آپ میرے چچا حسین کی کمر کا زور ہیں, لہذا سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. چونکہ میں یتیم ہوں, میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا نہ کسی کی کمر کا زور. جزاک الحسین. گریا کو بلند کیجئے گا, آوازوں کو بلند کیجئے گا. بی بی کو آپ کی اس گریا سے بڑی محبت. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. رونے والوں یہ وہ شہید ہے کربلا کا جس نے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, آقا حسین سے پوری 9 دفعہ میدان میں جانے کی اجازت مانگی. رونے والوں کتنی دفعہ؟ 9 دفعہ. 9 دفعہ اس شہزادے نے آقا حسین سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی. جب کبھی اجازت مانگنے آتے, آ کر کہتے آقا حسین مجھے اب میدان میں جانے دیجیے. رونے والوں ہر دفعہ حسین یہ کہہ کر انکار کر دیتے بیٹا قاسم تو میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں تو میرے بھائی حسن کی تصویر ہے؟ میں تجھے میدان میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ ابھی تک تو میں بھیا حسن کے جنازے پہ لگے ہوئے تیروں کے زخم نہیں بھول رہا, پھر میں تجھے کس حوصلے سے میدان میں بھیجوں؟ رونے والوں 9 دفعہ اس شہزادے نے لڑنے کی اجازت مانگی, لیکن حسین نے ہر دفعہ انکار کر دیا. اب شہزادہ قاسم خیموں کی اوٹ میں کھڑے ہیں, بی بی ام فروا نے دیکھ لیا. ایک فکرہ کہوں, یہ جو مائیں ہوتی ہے نا, یہ ماں کا جو دل ہوتا ہے یہ پہچان جاتا ہے کہ بیٹا اس وقت پریشان ہے, اور جب بیٹا اداس ہوتا ہے تو ماں کے پاس جا کر سکون محسوس کرتا ہے. رونے والوں اسی ممتا سے بی بی نے دیکھا شہزادے کو, سمجھ گئی کہ آقا حسین میدان میں نہیں جانے دے رہے. آواز آئی بیٹا قاسم یاد ہے نا بچپن میں تیرے بابا حسن نے تیرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا,
وہ تعویذ کھولنے کا بیٹا وقت آ گیا ہے۔ رونے والوں یہاں بتاتا چلوں، وہ فقط تعویذ نہیں تھا بلکہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے نام خط تھا، جس پہ یہ لکھا ہوا تھا، بھیا حسین میرے قاسم کو یتیم سمجھتے ہوئے محروم نہ کر دینا، اسے شہادت جیسی سعادت سے محروم نہ کرنا، اسے میدان میں جانے کی اجازت دے دینا۔ رونے والوں جیسے ہی خط حسین کے ہاتھ میں آیا جو تعویذ کی شکل میں تھا، حسین نے جب پڑھا، اور چونکہ بڑے بھائی کا حکم تھا، امام تھے حسن، حسین کے بھی امام تھے، آقا حسین نے آواز بلند کر کے اِنَّ لِلَّهِ کی تلاوت پڑھی۔ حسین فرماتے ہیں قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رونے والوں یہاں رکتے ہوئے ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، مقتل کی کتابوں میں یہ فقرہ ملتا ہے، قاسم وہ شہید ہے جو ماتم کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور سے فقرہ سن لینا تاکہ روحانیت میں اضافہ ہو جائے۔ رونے والوں ہر شہید کربلا کا، ہر شہید کربلا کا میدان میں کفن پہن کے گیا، لیکن میدان میں لباس پہن کے گیا، لیکن قاسم واحد وہ شہید ہے جو میدان میں لباس نہیں بلکہ کفن پہن کے گیا۔ کتابوں کے فکر ہیں الباس ثیابہ صورت الکفن، حسین کا شہید قاسم میدان میں کفن پہن کر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج مہندی برآمد ہونی ہے شہزادہ قاسم۔ یہاں رکتے ہوئے اعتراض ہوتا ہے کہ شہزادے کی مہندی کیوں نکالتے ہو؟ فکرہ کہوں، خدا کی قسم ہم شہزادے کی مہندی اس لیے نہیں نکالتے کہ کربلا والوں نے نکالی تھی۔ رونے والوں یہ حسرت کے لیے نکالی جاتی ہے کہ جس دلہا کو سیج پہ سونا تھا وہی دلہا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ آج اسی شہزادے کی مہندی برآمد ہونی ہے، اور روایات بتاتی ہیں کہ آقا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کا نکاح عقد اس شہزادے سے پڑھا ہے۔ یہ حسرت کی مہندی ہے، یہ اس لیے نہیں ہم نکال رہے کہ کربلا والوں نے نکالی تھی، یہ حسرت کے لیے مہندی نکال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر قاسم ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی شادی کا اچھے طریقے سے اہتمام کرتے، ہم آپ کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے دیتے۔ یہ حسرت ہے مومنین کی، یہ محبت ہے شہزادے قاسم سے۔ میں نے کیا کہا؟ 9 دفعہ اجازت مانگی۔ اب جب حسین نے پڑھا نا خط تعویذ، بس ختم کر دی مصائب، آ گیا میں منزل کے قریب۔ جب خط پڑھا، چونکہ بڑے بھائی کا حکم تھا، کہا جا قاسم اب اللہ کے حوالے۔ لفظ کہوں، آقا حسین نے شہزادے قاسم کو خود امامہ باندھا اور آواز بلند کرتے ہوئے کہا قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رونے والوں قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں جانے لگے، فوراً آقا حسین نے روکا۔ حسین نے تڑپ کر کہا بیٹا قاسم مجھ سے تو اجازت لے لی، کیا اس سے اجازت نہیں لوگے جو خیمے میں تیرا انتظار کر رہی، جو تیری بیوی ہے، جس سے تیرا عقد پڑا گیا ہے فاطمہ کبریٰ، کیا اس سے اجازت نہیں طلب کرو گے؟ رونے والوں فکرہ سنو گے؟ یہاں رکتے ہوئے میں دعا مانگنا چاہتا ہوں، چونکہ مقبولیت کا وقت ہے اور ہر آنکھ نم ہو چکی ہے۔ میں ذاکر حسین ہوں، آپ کا مہمان ہوں، جھولی اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں۔ مولا کربلا کے دولہے اور دلہن کے صدقے میں جتنی بھی میری بہنیں، بیٹیاں، جتنے میرے بھائی دوست جو اچھا کف تلاش کر رہے ہیں، مولا ان کو بہترین کف عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے مولا انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اب سب نے الہی امین کہہ دیا، یقیناً دعا کی قبولیت والا فکرہ ہے۔ رونے والوں اب کی بار دولہا جو کربلا کا دولہا ہے، کربلا کی دلہن کے خیمے میں آیا۔ اب منظر کیا ہے خیمے کا؟ رونے والوں بی بی فاطمہ کبریٰ مصلی پہ بیٹھی ہیں اور تسبیح خدا کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ جیسے ہی شہزادی نے اپنے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا، اٹھ کر استقبال کیا۔ برداشت کر سکو گے شہزادے نے سلام کیسے کیا؟ شہزادہ تڑپ کر کہتا ہے فاطمہ صغریٰ کربلا کے یتیم اور غریب دلہے کا سلام قبول کر۔ رونے والوں سلام کا سننا تھا، آوازی سلام کیوں کر رہا ہے اس انداز میں؟ آوازی میں میدان میں جا رہا ہوں، تجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ آوازی قاسم اب بتا ہماری ملاقات کب ہوگی؟ آوازی قیامت کے دن ہوگی، فکرہ برداشت کر سکو گے؟ آوازی قیامت کے دن ہوگی، آوازی میں تمہیں اتنی بھیڑ میں، اتنے رش میں، اتنے ہجوم میں پہچانوں گی کیسے؟ رونے والوں کتاب میں یہی فکرے ملتے ہیں۔ اس وقت شہزادہ قاسم نے
اپنے کفن سے ایک ٹکڑا پھاڑا، شہزادی فاطمہ کبریٰ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، شہزادی فاطمہ کبریٰ، قیامت کے دن ہر شہید تمہیں پورے کفن میں ملے گا، جہاں میں تمہیں ادھورے کفن والا ملے سمجھ لینا یہی حسن کا یتیم قاسم۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ختم کر دیا مصائب میں۔ آ گیا میں منزل کے قریب، آ گیا میں شہادت کے فکر کے قریب۔ رونے والوں، شہزادہ آیا میدان میں، خوب لڑا، خوب لڑا، اتنا خوبصورت لڑا کہ خیبر والے علی کی یاد کربلا میں تازہ کر دی۔ روایت کے فکر ہیں ایک ظالم تھا جو کہ وہاں کا عرب کا بڑا فیمس پہلوان تھا، جس کا نام ارزق معلوم ملتا ہے۔ جیسے ہی شہزادہ میدان میں آیا، ابن سعد نے اعلان کیا ہے، ابن ارزق، اس شہزادے کے مقابلے پہ تو جا رہا ہے۔ ارزق نے کہا یہ میری توہین ہے اس چھوٹے سے بچے سے لڑنا، میں نہیں لڑوں گا، اس کے لیے میرے بیٹے ہی کافی۔ رونے والوں، ارزق کے 4 بیٹے تھے۔ تفصیل سے مصائب پڑھ رہا ہوں تاکہ جو مصائب کے عاشق لوگ ہیں وہ یہاں سے کچھ درس لے کر جائیں، یہاں سے تاریخ کربلا سمیٹ کر جائیں۔ رونے والوں، ارزق نے یہاں سے پہلا بیٹا بھیجا، شہزادے نے ایک ہی بار میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے والوں، انہوں نے پہلے جنگ کر کے دکھائی ہے تاکہ زمانے والوں کو علم ہو جائے، ہم اور ہوتے ہیں تم اور ہوتے۔ دوسرا بیٹا آیا ارزق کا، شہزادے نے اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ چوتھا بیٹا آیا، اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ارزق کو غصہ آیا، ارزق نے کہا اب اس شہزادے کے مقابلے پہ میں جاتا ہوں۔ رونے والوں، اب کی بار ارزق آیا، پورا فوج، پورا کربلا کی زمین، پوری کربلا کی زمین کے فوجی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جانے اب اس شہزادے کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ جتنے جناب قاسم کے ماتمی بیٹھے ہو، مرید بیٹھے ہو، نوجوانوں کے لیے فکرہ کہنے لگا ہوں۔ رونے والوں، جیسے ہی ارزق آیا، شہزادے نے اتنی خوبصورتی سے وار کیا کہ اس ارزق نامی پہلوان کو بھی نواسل جہنم کر دیا۔ رونے والوں، ابھی جیسے ہی شہزادے نے اسے قتل کرنا تھا کہ پوری فوج میں بغاوت پیدا ہو گئی، پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی اب قاسم کے سامنے نہیں آنے والا۔ رونے والوں، اب ابن سعد سمجھ گیا کہ قاسم اس طرح ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے والے، قاسم اس وقت سب پر حاوی جا رہے ہیں۔ رونے والوں، اس وقت ابن سعد نے اعلان کیا، او کوفیوں، او شامیوں، یہ حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، عباس کا شاگرد ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، اگر اکیلے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اب اکیلے نہ جاؤ بلکہ چاروں طرف سے گھیر کر وار کرو۔ رونے والوں، اب منظر بنانا، شہزادہ قاسم جو کہ 13 برس کا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، رونے والوں حسن کا یتیم ہے، کربلا کا دلہا ہے، رونے والوں درمیان میں گھوڑے پہ سوار ہے، ارد گرد سے 2.5 لاکھ کے لشکر نے، بڑا وہ بندہ بہادر ہوگا جو ابھی بھی ہائے یا ماتم نہ کر سکے۔ رونے والوں، 40,000 کے مجمع نے شہزادہ قاسم کو ارد گرد سے گھیر لیا۔ رونے والوں، اب ظالم نے اعلان کیا کہ شہزادے کو پتھر مارو۔ رونے والوں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، کوئی پتھر دائیں سے آتا، قاسم بائیں جھک جاتا، کوئی پتھر بائیں سے آتا، قاسم دائیں جھک جاتا، کوئی پتھر سامنے سے آتا، قاسم پیچھے جھک جاتا، کوئی پتھر پیچھے سے آتا، قاسم آگے جھک جاتا۔ رونے والوں، پتھروں کی بارش ختم ہوئی، تیروں کی بارش شروع ہوئی، کوئی تیر جناب قاسم کی پیشانی پہ لگا، کوئی تیر رخسار پہ لگا، کوئی تیر سینے پہ لگا۔ بڑا بندہ بہادر ہے وہ شخص جو بھی ماتم نہ کر سکے۔ رونے والوں، ایک ظالم آگے بڑھا، شہادت کے فکرے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آ کے حسن کے یتیم قاسم کی پشت پر اتنی زور سے نیزہ مارا، شہزادے کے ہاتھ سے مرتجز کی بھاگیں چھٹی، دونوں پاؤں رکابوں سے نکلے۔ رونے والے، شہزادہ زین سے زمین پر آ گیا، آواز دے کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں، چچا حسین قاسم کا آخری سلام قبول کیجئے۔ پھر فرماتا ہے یا اماں ادرکنی، چچا حسین میری مدد کو آئیے۔ یہاں رکتے ہوئے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، علماء مقتل یہ لکھتے ہیں قاسم جب زین پہ تھا تو قاسم تھا، جیسے ہی زمین پر آیا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم۔ یا زہرا، یا زہرا، بھائی لے آئیے مہندی کو۔
शहजादे कासिम की मेहंदी को ले आइए। मैं मेहंदी को देखते हुए एक आखिरी फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। रोने वालों आ गए कासिम जीन से जमीन पर। मैंने कहा जब जीन पर था तो कासिम था, जैसे ही जीन से जमीन पे आया टुकड़ों में तकसीम हो गया। मैंने बड़ी आसानी से पढ़ दिया, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। फिक्रा कहूं, रोने वालों जब हुसैन आए हैं ना कासिम के लाशा पे, क्या देखते हैं कि कासिम का लाशा उस जगह मौजूद नहीं है जहां पे गिरा है। रोने वालों हुसैन आवाज बुलंद करके कहते हैं आईना आईना कासिम, ए कासिम कहाँ हो। रोने वालों किताब का यही लफ्ज है कि कभी किसी कोने से आवाज आती लब्बैक या हुसैन, हुसैन मैं यहाँ हूँ, आका हुसैन मैं यहाँ हूँ। रोने वालों हुसैन जाते, जाकर कासिम का टुकड़ा उठाते, फिर पूछते आईना आईना कासिम, ए कासिम तू कहाँ है। फिर दूसरे कोने से आवाज आती लब्बैक या हुसैन, चचा हुसैन मैं यहाँ हूँ। फिक्रा बर्दाश्त कर सकोगे। आ गई मेहंदी करबला के दूल्हे की, आखिरी फिक्रा है और फिर इसके बाद मिलकर मातम करना है शहजादे को। रोने वालों हुसैन कासिम के टुकड़े जमा कर रहे थे कि वहां पे हुसैन ने क्या देखा कि कयामत का मंजर है, कयामत का मंजर है। जमीने करबला पे जलजला आया हुआ है। कोई घोड़े मशरिक से मगरिब को जा रहे हैं, मशरिक से मगरिब को जा रहे हैं। वहां पे हुसैन ने क्या देखा कि एक सयाह बुर्के वाली बीवी है कि जिसके माथे पे मातम, जिसके माथे पे मौत की पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ जख्मी पहलू पे है। रोने वालों दूसरे हाथ से, मुझे माफ कर देना मैं मसाज पे पर्दा नहीं डाल सकता, दूसरे हाथ से भागते हुए घोड़ों के पांव पे हाथ मार रही है। रोने वाले हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ, आवाज बुलंद करके कहा अम्मा ज़हरा ये क्या कर रही है। आवाज आई हुसैन देख नहीं रहा, कासिम के लाशे के टुकड़े घोड़ों की टापों के साथ रह गए हैं। मैं उसी टुकड़ों को तेरे साथ जमा करने की मेहंदी बेवाश की रो कर